السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ سب لوگ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کلمہ شہادہ کا اقرار کریں۔ سب لوگ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ یہ جو نکاح ہو رہا ہے دراصل یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حرمت والے 4 مہینے اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے ہیں سال کے ازل سے، اس کے بعد 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے کو بہت حرمت والے بنائے ہیں، جس میں سے ایک ہے ذی القعدہ، ذی الحج آنے والا مہینہ، محرم، 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک مہینہ ہے رجب کا۔ تو ذی القعدہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور آنے والا مہینہ تو بہت حرمت والا ہے، اور آنے والے مہینے کے ذی الحج کے شروع کے 10 دن بہت حرمت والے ہیں، رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ حرمت والے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے سے بھی کیا ہے؟ زیادہ حرمت والے ہیں۔ اب جو حکم ذی الحجہ جو 4 شعبے سے شروع ہو رہا ہے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اسلامی گھرانے میں پیدا کیا اور ایمان پر قائم واقع رکھا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک ایمان پہ قائم اور واقع رکھے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہم اپنا کلمہ بھی اپنا ایمان کے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، جاتے وقت ایمان کلمہ ساتھ لے کے جانا ہے، ورنہ عموماً ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں گزارتا اگر آخری وقت میں بعد توفیق والی چیز اگر سلب کر دی گئی تو انسان کا ایمان سلب ہوتا ہے، اور شیطان پوری طریقے سے کوشش کرتا ہے آخری وقت میں موت کے وقت اپنے پورے لشکر کو لے کر آتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ ایمان سے ہٹا دے، تو اس کا مقصد کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اسی لیے صبح اور شام کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے رہنا، کلمہ شہادہ کا ذکر کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے جب یہ پڑھتے رہیں گے تو پھر جو ہے موت کے وقت بھی جب ہمارے سینسز کام نہیں کرتے اس وقت بھی زبان کے اوپر کلمہ والی چیز جاری اور ساری ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ایک بار یہ بتانا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو ہے یہ جو نکاح کی جو مجلس ہو رہی ہے یہ بڑی مبارک مجلس ہوتی ہے، نکاح کی مجلس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی نکاح کیا کرتے تھے، نکاح کروایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس نکاح کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے جمعے کی نماز جو ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہو جاتا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور عید کی نماز کا خطبہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ کیا ہے نکاح کے خطبے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے اس میں جو دعائیں ہوتی ہے، اس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے، پھر جتنے حاضرین آمین میں بولتے ہیں تو پھر وہ آمین کی برکت والی چیز جو ہے دلہا دلہن کو نصیب ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کیا کرتا ہے؟ خیر و برکت والی چیز لاتا ہے اور زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ اور کب یہ چیز جاری و ساری ہے؟ جب شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اگر عمل کریں تو یہ چیز جاری و ساری ہے۔ اور خلاف سنت چیزیں کرتے ہیں، ہم نکاح کے اندر کرتے ہیں، شادی میں کرتے ہیں، بہت سارے میں نکاح دیکھا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد خدا نہ خدا ٹوٹ بھی جاتے ہیں، طلاق والی چیز ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو دیکھا گیا ہے بعض غیر شرعی چیزیں نکاح کے اندر داخل کر لیتے ہیں، اس کی نوزت، اس کی برکت والی چیز بھی آ جاتی ہے۔ ایک بات یہ، دوسری ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ہوتا ہے، خطیب صاحب یا خادم صاحب آتے ہیں، دن خطبہ پڑھ دیتے ہیں، اس کے بعد فوری چلو کیا ہے، نظرانہ لیے چلتے بنے، خطبہ کیا ہے، خطبے کے مطلب کیا ہے، اس کی معنی کیا ہے، یہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے، ایجاب قبول ہونے سے پہلے سب سے پہلے خطبے کا تھوڑا سا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو جاری و ساری فرمائے، مجھے اخلاص سے بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتوں کو پڑھا کرتے تھے، عموماً جو مسنون یہ ہے۔ پہلی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔
یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سارے انسانوں کو، چاہے انسان کالا ہو، گورا ہو، عجم ہو، عرب ہو، کسی بھی دنیا کے حصے کا ہو، سب کو ہم نے آدم اور آدم کی اولاد سے پیدا کیا، ایک جان سے ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، پھر اللہ نے کیا کیا، ان کو پیدا کر کے پھر ہر ایک کے جوڑے بھی بنائے۔ یہ جو یہ جوڑا بن رہا ہے، یہ بچہ کہاں کا ہے، وہ بچی کہاں کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جوڑا مقصود میں لکھا تھا، دونوں کو جوڑے بنا دیا۔ خلق منہما ازواجا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم دونوں کو ایک رشتے میں باندھتے ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھنے والا ہے۔ یہ جو رشتہ جو بننے جا رہا ہے، دونوں اپنے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی والی چیز نہیں کرنا، شوہر کوئی کوتاہی والی چیز نہیں کرنا، بیوی کوئی کوتاہی والی چیز نہیں کرنا، اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہمیشہ خدا کا خوف سامنے ملحوظ رکھنا۔ اور واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہر چیز پہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ نظریں رکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک ایک حرکت ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اچھی طریقے سے بات کریں گے وہ بھی دیکھ رہا ہے، جھڑی کی دیں گے وہ بھی دیکھ رہا ہے، بد پیچھے اس کی برائی کریں گے وہ بھی دیکھ رہا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو۔ تو اس آیت کے اندر خاص کر کے ایک مفہوم دیا گیا ہے کہ جو ہے خدا کا خوف پیدا کرو رشتوں کو نبھانے میں۔ دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، سچ بات کہو، ہمیشہ جھوٹ مت بولو، سچ بات کہو۔ قولوا قولا سدیدا، اس سے ہے کہ معاملہ جب تم سچائی والی چیز اختیار کریں گے، ڈبل اسٹینڈرڈ اختیار نہیں کریں گے، تو ہوگا یہ یس اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کی اصلاح کرے گا، یعنی تمہارے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو بھی تمہارے صحیح کرے گا، مگر کب سچائی والی چیز اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کرے گا۔ یہ ایک بات ہے۔ تیسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تیسری آیت میں اے لوگوں تمہیں ڈرنا تو چاہیے، جس طریقے سے خدا سے ڈرنا چاہیے، کس طریقے سے ڈرنا چاہیے، وہ تم پیدا کرنے والی ذات تمہارے ہے، زندگی دینے والی ذات تمہارے کو، آج تم کو اس قابل بنا دیا کہ تم نکاح کرنے کے قابل ہو گئے، جو ذات تمہاری ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری چیزیں جو ہے تو جو ہے کیا بولتے ہیں، لہذا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا حق تقاتہ، لہذا جس طریقے سے ڈرنا چاہیے اس طریقے سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ملیں گی تمہارے کو، بہت ساری چیزیں چھوٹ بھی جائیں گی، سٹیزن شپ ملنے کی تھوڑی دیر کے لیے سٹیزن شپ ختم بھی ہو جائے گی، گرین کارڈ مل بھی جائے گا، گرین کارڈ چلے بھی جائے گا، ہو سکتا ہے، مگر ایک چیز یاد رکھو، جو کیا بولتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم دنیا سے جاؤ مرتے وقت تمہارے ساتھ ایمان ساتھ رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی حالت اسلام کے اندر تم کو موت آنا ہے، اس کی فکر کریں، یہ بہت بڑی ضرورت والی چیز ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے ڈال دیتا ہے، پہلے مجھے گرین کارڈ چاہیے، پہلے مجھے چاہیے، پہلے مجھے گھر چاہیے، پہلے مجھے وہ چاہیے، پہلے مجھے یہ چاہیے، بعد میں دیکھیں گے لوگ۔ تو ظاہر بات ہے جو انسان جس کو ترجیح دے گا اس کو وہ چیز حاصل ہونے والی ہے۔ یہی لوگ بولتا ہوں امریکہ آ گیا تو آپ کو کچھ سینے لگے، امریکہ میں بھی آنے کے بعد وہی موت آنے والی ہے، امریکہ میں بھی آنے کے بعد وہی فرشتے آپ کی روح نکالنے والے ہیں، امریکہ میں بھی آنے کے بعد اسی قبر کے اندر آپ کو دفن ہونا ہے، وہی سوال جواب ہونا ہے، چاہے کہیں سے بھی ہو، اس سے بری نہیں ہونے والی ہے۔ جب یہ خوف انسان کو رہا اور آخرت ہمارا مقصد رہا تو بہت بڑی اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو ذکر کرتے تھے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ذکر کرتے تھے، احادیث کا ذکر کرتے تھے کہ جو ہے نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ صلاۃ فرمائے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی نکاح کرنا اللہ نے جب آپ کا حالات مناسب بنے، رشتہ مناسب دیے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، نکاح میں کچھ جلد کرو بول کے آیا ہے۔ نکاح میں یہ مت دیکھو کہ نہیں یہ بچہ 10,000 کماتا نہیں کماتا، نکاح میں یہ مت دیکھو کہ اس کو گرین کارڈ ہے نہیں، نکاح میں یہ مت دیکھو کہ اس کو اسٹیٹس ہے ہی نہیں، کیونکہ اس لیے کہ بولتے ہیں یہ چیز یہ ہے کہ کچھ رات پڑھنا ہے، اللہ کا توکل کرو، اس کے بعد میں نیکی والی چیز دیکھو، اس کے بعد میں نکاح کرو۔ انسان جہاں پہ نکاح کرتا ہے 4 چیزوں کو کرتا ہے، ایک تو انسان خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتا ہے، ایک انسان مال و دولت دیکھ کے انسان کرتا ہے، ایک انسان دیکھتا ہے بچی سٹیزن شپ ہے یا نہیں، اسٹیٹس دیکھ کے کرتا ہے، ایک انسان دیکھتا ہے دیندار ہے یا نہیں۔ 3 چیزیں دیکھ کے انسان کیا کرتا ہے، نکاح کرتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے
تربت یدا کا فقط دین تربت یدا کا. اگر آپ دین کو ترجیح دیں گے, نیکی والی چیز ہے, لڑکی میں ہو یا لڑکے میں ہو, شرافت والی چیز ہے, لڑکی میں ہو یا لڑکی میں ہو, خالی شرافت علی نام نہیں ہونا, شرافت علی نام کے ساتھ ساتھ شرافت انسان کے اندر ہونا. اگر اس چیز کو اگر آپ دیکھیں جب نکاح کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تربت یدا کا, اس کا ترجمہ یہ ہوگا اردو میں کہ تیرے دونوں ہاتھ تر پتر رہیں گے, یعنی گھینے رہیں گے. اللہ تعالیٰ روزگار کا معاملہ انتظام کرے, یہ چیز ہے. تو دین کو جہاں ترجیح دے کے کریں گے, ہاں دین کے ساتھ اس کے بعد میں آپ کو سٹیزن شپ بھی مل رہی ہے, دین کے ساتھ آپ کو دوسری چیز مل رہی ہے, تو اللہ کا پتہ ہے. اور ترجیح اس کو دے کے کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر دین کی اہمیت اجاگر کرے. ایک بات یہ ہے. دوسری ایک بات یہ ہے, روزگار کے واسطے انسان بہت مسئلہ پریشان رہتا ہے, روزگار کے لیے پریشان رہتا ہے. تو بزرگوں کا تجربہ ہے, روزگار کے لیے پریشان ہونا ہے تو نکاح کرو. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے, بات طویل ہو جاتی ہے. نکاح کرو والے ہیں, جب نکاح کرتے ہیں آپ دیکھیے کہ اخلاص کے ساتھ, اس کے بعد میں جس سے آپ نکاح کرتے ہیں اس لڑکی کو آپ کیا کرو, اس کے سارے حقوق ادا کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جو کرتے اس لڑکی جس چیز کی ضرورت مند ہے وہ ہے عزت کی ضرورت مند ہے, اس کو عزت دیا. جب آپ عزت والی چیز دیں گے اس کو حقیر نہیں سمجھنا, تم کیا ہے, تم کیا ہے پیر کی جوتی ہے, یہ اگر سمجھیں گے تو پھر انسان روزگار کے اندر پریشانی کرتا ہے. تو سب سے پہلے چیز جہاں بھی نکاح کر رہے ہیں, ہم سب کے لیے میرے لیے بھی نصیحت ہے کہ جس سے بھی نکاح کر رہے ہیں اس کے حقوق ادا کرو جو بھی ہے, اور جس آپ کی جو استطاعت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو عورت کو عزت دیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نے 8-11 بیویاں تھیں, 11 نے 8-9 پورے سکتا ہے, بعض روایتوں میں 9 بیویاں تھیں, مگر کوئی بیوی آپ سے یہ نہیں چاہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دینا, ہر بیوی تمام ازواج مطہرات یہ چاہتی تھی حضور گھر میں ہے تو بس گھر سے باہر نہیں جانا. تو اس میں یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے تھے اور کتنا خیال کرتے تھے, جس کی وجہ سے عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر باہر نہیں جانا, ہمیشہ میرے ساتھ رہے. یہاں پہ معاملہ ایسا نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں اندر ایک پالیسی باہر ایک پالیسی رہتی ہے. بیوی یہ چاہتی ہے کہ کبھی تو جاب کو چلے گئے, مطلب سکون سے بیٹھوں گی, آرام کروں گی. آگے آدمی ارے پریشان ہے, چھپ جاتا آدمی. تو ہمارا سلوک ایسا ہو گیا, آدمی جلدی نہیں چاہتا کہ عورت کو جانا, عورت یہ نہیں چاہتی کہ آدمی زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ نہیں رہنا. وجہ کیا ہے, ہمارا برتاؤ ہوگا, میری زبان ہوگی. حدیث میں خیرکم لأہلکم وانا خیر لأہلکم, سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خیرکم لأہلکم, جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو. وانا خیر لأہلکم, اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے. میں باہر بہت اچھا ہوں گا, بہت شریف ہوں گا, بڑا انسان ہوں گا, فلاں سب سے آپ جس سے اچھی طریقے سے بات کرتا ہوں. گھر میں جانے کے بعد میری زبان دیکھے تو سوائے علی چوری کے, سوائے بری بات کے, سوائے گالی کے اس کے ہوتی ہے بیکار ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ انسان کو اچھا کس کے ساتھ رہنا چاہیے, اپنی بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور شوہر کو بیوی کو چاہیے سب سے اچھا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے. اس لیے کہ یہ نکاح اصل کیا ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے. کیا چیز ہے, انویسٹمنٹ ہے. زندگی کے جو انسان بنائی ہے, آپ شیکسپیئر بھی پڑھے ہوئے, 7 اسٹیجز آف لائف پڑھیں گے, تو اس کے اندر بھی بچپن بھی گیا, اس کے بعد پھر جوانی, پھر جوانی کے اندر پھر یہ بھی ایک اسٹیج جس کے اندر بھی انسان گزرتا ہے. اس وقت پہ آگے انسان ماں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, اس وقت پہ انسان بیوی کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے. اور یہ بھی عورت, زیادہ تر اسی عورتوں میں اختلاف والی ہوتی ہے. تو انسان کو چاہیے ماں کا بھی خیال کرے. ماں کی عزت آنکھوں میں, ماں کی عزت کیا ہے, آنکھوں میں. بیوی کی جو عزت ہے وہ دل میں ہے. تو اس کا بھی اکرام کرنا ہے, اس کا بھی اکرام کرنا ہے. بیوی آ گئی تو سمجھ لگی نہیں کہ ماں کو نکال کے پھینک, ماں ہے تو سمجھ لگی کہ بیوی کو نکال کے پھینک. ایسا ہوتا ہے یہ چیزیں. تو یہ قسم کا انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ اس زندگی میں جو دونوں کی زندگی شروع ہو جاتی ہے, اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اچھی رویہ رکھے, اور ایک دوسرے کے اندر سیکریفائس والی چیز کرے, تو پھر یہ انویسٹمنٹ آپ کو کچھ دنوں کے بعد پھل ملتا ہے. بیوی کو بھی ملتا ہے, شوہر کو بھی ملتا ہے. اس لیے کہ کب کس کا وقت برا آتا نہیں ہو سکتے. یہ من نہیں سمجھنا کہ میں شوہر کو میرے پاس 10 لاکھ ہے لہٰذا مجھے کچھ نہیں کر سکتے, تم رہتے رہو, جاتے چلے جاؤ, میں سب کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے. کبھی بھی حالات برے ہو سکتے ہیں, عورت کے بھی حالات برے ہو سکتے ہیں, آدمی کے بھی کیا ہو سکتے ہیں, حالات برے ہو سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ فی الحال عموماً ہوتا یہ ہے, نفس یہ چیز بتاتا ہے, جب نکاح ہوتا ہے ہر کوئی کیا ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے. ادھر سے لڑکا ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے, ادھر سے لڑکی ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کرتی ہے. اگر لڑکا ڈومیننٹ نہیں ہے تو اس کے دوستاں بولتے ہیں, بھائیاں بولتے ہیں, ارے تم ڈومیننٹ ہونا, تم ڈرا کے رکھنا,
تم وہ کر لو. نہیں, تو کتنا بھی کرو آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کا جھوٹا بنایا ہے. سوچ رہے ہیں وہ لڑکی جس کو میں نکاح کر کے لایا ہوں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا, میں سب چیز کروں گا. کل کے میری بھی بیٹی ہوگی, میری بھی بہن ہوگی, میری بھی بہن کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی اس قسم کا گیم کھیلے, اس قسم کا آدمی میری بیوی کو عزت نہ دے, تو کوئی انسان برداشت نہیں کرتا. تو سب سے پہلے ڈبل اسٹینڈرڈ والی چیز نکالنا ہے. تو اگر آپ کا روزگار اچھا ہونا ہے تو سب سے پہلے چیز آپ بیوی کے حقوق ادا کریے, اور دوسری یہ کہ آپ اس کو عزت دیجیے, حقیر مت سمجھیے. نہ آدمی ہم نے سمجھنا, نہ عورت ہمیں سمجھنا. عورت نہیں سمجھنا ہے میں سٹیزن ہو جاتا تو کیا اکاؤنٹ بیٹھ 5 سال تک تو کچھ نہیں ہو سکتا, کبھی میں جو ہے جا کے کمپنی 9 لیول کو کیلکولیٹ کر سکتی ہوں. عورت بھی نہیں سمجھتی. اللہ کی توفیق, اللہ کی نعمت ہے, اللہ نے دیا ہے ساری چیزیں. اس کا مختصر یہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے مشتری اور مشترا کر کے. اس لحاظ میں ایک جنازہ جا رہا تھا, اس لحاظ سے پہلے مشتری اور مشترا. آپ سے لحاظ سے پوچھے کیا یہ مشتری ہے مشترا ہے؟ صحابہ بولے آپ صلی اللہ مشتری کیا ہے مشترا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشتری یہ ہے, یہ انسان جب تک زندہ تھا تب تک یہ انسان سب کو راحت دیا. دونوں کو کیا کیا؟ راحت دیا. بیوی کو راحت دیا, بچوں کو راحت دیا, بھائی بہنوں کو راحت دیا. جس سے ملتا ان کو ہمیشہ خدمت کرتا تھا, ڈورمنٹ بن گیا, اتنی یعنی لوگوں کی خدمت کرتا تھا, راحت دیا. آج یہ انسان کیا ہو گیا, دنیا سے جا رہا ہے. تو جب یہ جا رہا ہے اور جتنے لوگ اس کے ساتھ والے ہیں سب افسوس کر رہے ہیں, بڑا اچھا بندہ تھا, بڑا اچھا بندہ تھا, بڑا اچھا بندہ تھا. بیوی بھی رو رہی, بچے بھی رو رہے, سسرال والے بھی سب افسوس کر رہے ہیں کہ اتنی اچھی اچھی چلے گئی. تو یہ ہو گیا, یہ انسان مشتری تھا, اب تک لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا تھا, راحت نہیں دیتا تھا. اب چونکہ اس کا موت ہے, یہ ابھی نہیں راحت میں, اب یہ بندہ راحت میں. پھر آپ دوسرا جو مفہوم جو بولے تھے مشترا بولے تھے, مشترا کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جب جا رہا ہے جب تک تھا سب کی ناک میں دم تھا, بیوی کی ناک میں دم تھا, بچوں کی ناک میں دم تھا, اڑوس پڑوس کی ناک میں دم تھا, جا بیٹھنے والا ناک میں دم تھا, ہر ایک کو پریشان کرنا تھا, بات کی دننے والوں بحث کرنا, نالج نہیں ہے بحث کرنا, سب کو پریشان کرتا تھا. لوگ بولتے رہے کیا بھی نہیں آ گیا, کیا بھی نہیں آ گیا. آج یہ بندہ کا انتقال ہوا, اب سب لوگ بولے چلو سکون کی سانس اچھا چلے گا, فالتو ابھی تھا چلے گا. تو انسان کے دو ہی روپ ہو سکتے ہیں, یا تو آپ مشتری بن سکتے ہیں یا تو آپ مشترا بن سکتے ہیں. جا کے گھر میں ٹنگ پہ ٹنگ ڈال کے بیٹھے چل چلا چل یہ لاکھ بولنا آسان ہے, مگر اپن کو کچھ کام کر کے کسی کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی جگہ والی بات ہے. حدیث قرآن میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ذرہ برابر نہیں نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دینے والے ہیں, ذرہ بھی برائی کریں گے اللہ اس کو برابر برائی کا ثواب عذاب دینے والے ہیں. یہ اتنی چیز نہیں کہ نہیں لانا میں نیکی کروں گا باہر کروں گا, گھر میں آنے کے بعد پھر وہ اپنی بدتمیزی کی حرکتیں کریں گے, یہ چیز نہیں ہے. لڑکی کا بھی کام ہے یہ چیز کا خیال کرنا, دلہن کا بھی کام ہے یہ چیز کا خیال کرنا, اور کوشش یہ کرنا. شیطان سب سے بڑے کاموں کے اندر ایک کام یہ کرتا ہے لوگوں کو علم سے دور کر دیتا ہے. سب سے بڑا کام ہے شیطان کا, علم سے دور کر دے تو بس لوگوں کو شیطان آسانی کے ساتھ ان کو انگلی پر نچا سکتا ہے, ایک وجہ ہے. تو لہٰذا کئی لوگوں کو کیا ہے شیطان علم کی توفیق نہیں دیتا, ایک وجہ. دوسری وجہ کیا کر شیطان جو چیز کرتا ہے کوئی چیز ہے میاں اور بیوی میں لڑانا, یہ بھی کرا کے شیطان تو مجھے بتا میرا ٹارگیٹ پورا ہو گیا. اس لیے کہ یہ جب لڑیں گے گھر کے اندر سکون نہیں رہیں گے, نہ یہ خاندان میں سکون نہیں رہنا, وہ خاندان میں بچے اگر آ جائیں گے تو بچے ڈسٹرب رہیں گے, بس میرا کام ہو گیا پوروں کو ڈسٹرب کر دینا. یہ شیطان کا کام ہے. تو کوشش یہ کرنا کہیں اگر میاں بیوی کے اندر کوئی اس قسم کے ڈفرینسز آ جائے تو ہمیشہ کیا کرنا, جوڑنے کی کوشش کرنا, توڑنے کی کوشش نہیں کرنا. وہ چاہے دلہن والوں کی طرف سے ہو, وہ چاہے دلہن کے والوں کی طرف سے, اور یہ سوچنا کہ اللہ کو جواب دینا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بڑا ہوں لہٰذا میں جو بولے کروں گا نہیں, مجھے بھی خدا کے سامنے کھڑے رہنا ہے. سانس ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ آج میں رانی جو بولے کروں گی میری اشارے پہ سب چیز ہوتی ہے, نہیں. تھوڑے دنوں کے بعد ان کو بھی خبر میں جانا ہے, ان کو بھی یہ کیا بولتے ہیں حساب کتاب دینا ہے. تو بڑوں کا بھی کام ہے, کبھی نوجوان ہے غلطیاں آتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے, جوڑنے کی کوشش کرنا, توڑنے کی کوشش کرنا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے انسان کی محبت جب تک ہوتی ہے جب تک انسان اچھائی کو دیکھے گا تب تک محبت ہوتی ہے. جہاں سے انسان کسی کی برائیوں کو دیکھے گا محبت ہوتی نہیں. پری سے پری جو خوبصورت پری اور کرنے کو محبت ہوتی نہیں, برائیوں کو نظر دیکھیں گے. تو اپن یہ کوشش کرنا ہے کہ ہمیشہ خوبی کو دیکھیں,
بچی کے اندر ٹھیک ہے 4 خامیاں ہیں مگر ایک اس کے اندر خوبی ہے، آپ وہ ایک خوبی کے اوپر نظر رکھیں تو بہت محبت ہوتی ہے. 4 خامیاں رہے دھیرے دھیرے امپروو ہوتا ہے. کوئی فرشتہ بندی پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی فرشتہ بندہ پیدا نہیں ہوتا ہے. اور ایک چیز کہ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بری چیز آ گئی ہے، جو چیز جس چیز کے اندر ویک پوائنٹ ہے ویک پوائنٹ کو دباتے ہیں. فرض کریے تھوڑی دیر کے لیے بچی کو پکوان نہیں آتا، بچی کو پکوان نہیں آتا، اب اس کے دوسرے لوگ سب پرو ہے، ساس پرو ہے، بہن پرو ہے، سب پرو ہے، دیورانی پرو ہے. بار بار بولتے ہیں تمہاری بیوی کیا ہے، دال بھی پکانے نہیں آتا، تمہاری بیوی کیا ہے. یہ بڑی بات ہے. جس حق اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بے اعتبار بنایا ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں، کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں. وہ خوبیوں کو پہچان، وہ خوبیوں کو پہچان کے اس کو یوٹیلائز کرنا. یہ بچی پکانا سیکھے کسی یہ میرے وقت لگے گا اس کے لیے. یہ بچی دوسری تعلیمات کے اندر ڈالنا ہے. یہ بچی فرض کر کے اس کے اندر صبر کا مادہ ڈالنا ہے. یہ بچی اچھی طریقے سے گفتگو کر سکتے ہیں تو اس کے وہ خوبیوں کو نظر رکھنا اور اس کی خامی کو دھیرے دھیرے امپروو کرنا. ہم کیا چاہتے ہیں، ایسا نہیں چاہتے بس ہماری امی کو اچھا پکانا آتا تھا بات کچھ نہیں آتا. ہمیں ایسا کمپیریزن کرتے ہیں، ہمیں کیا کہتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں. کمپیریزن کر کے تو کبھی محبت نہیں ہوتی. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا. ہر ایک کو پیدا کیا اللہ نے، ہر ایک کو کچھ صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت کو استعمال کرنا. اور خامیاں ہیں، سوچنا تو خامی بیٹی کے دیکھیں اس کے اندر اتنی خامیاں ہیں. تھوڑی دیر کبھی کبھی اپنا بھی آئینہ چہرے میں دیکھ لینا، میرے اندر بھی کتنے خامیاں ہیں، میرے اندر بھی کتنے خامیاں ہیں. بہت لوگ جام بتاتے ہیں، سب کرتے. کچھ دنوں میں ایک صاحب کا تو دیکھا کچھ اچھے تھے اس کا جو ہو گیا، اس کا طلاق ہو گئی. میاں ایک طرف ہوئی ایک طرف سے سب چیزیں ہیں. اتفاق سے کیا ہو گیا، بڑا کام تھا کہ میں کام کر سکتا ہوں. اتفاق سے مشین کے اندر پہنچوں، حال میں مشین میں ہاتھ چلے گا 3 انگلیاں کٹ گئی. کیا ہو گیا، ایک انگوٹھا کٹ گیا اور 2 انگلیاں کٹ گئی. کھانا نہیں کھا سک رہا انسان، کھانا نہیں کھا سکتا. تو معلوم یہ ہے کہ انسان کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیر کی ضرورت پڑی نہیں کبھی بھی کھانا ایسے ہو سکتے ہیں. تم کو وہی بیوی سے ضرورت پڑ سکتی. میں دیکھا ہوں بادشاہوں کو جب تک زام تھا زبردست تھا ڈرا دھمکا کے رکھتے تھے. آخری دنوں میں دیکھا جب شوہر خلیش ہو گیا، بستر پہ آ گیا، وہی بیوی کھلاتی تھی، وہی بیوی ہاتھ سے کھلاتی تھی. اب جتنے تم گالیاں دیے، جتنی تم دادا گیری رہے، اب تم ایک ایک لمحے کے لیے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. ارے میں اس کو کتنا برا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کر دیتے ہیں، یہ جو شروع کرتے ہیں دنیا میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. دنیا میں دے دیتا ہے. آپ اچھا کریں گے اچھا ملے گا. ایز یو سو سو شل یو ریپ. جیسا آپ پودا لگائیں گے ویسا آپ کو پھل ملے گا. ہو سکتا ہے باتوں کا آپ بہت زیادہ فیور کریں گے، سب چیز کریں گے. دنیا ہے بات کو دیکھتے ہیں، میاں بھی بہت اچھے رہے، مل کے رہے اور غلام نہیں اٹھا کے جملہ کیا بولتے ہیں، بیوی کا غلام ہے، غلام نہیں. اچھا انویسٹمنٹ کر لے رہا ہے، آج اچھا سلوک کر لے رہا ہے، پتہ نہیں لگے اس کیا حالات ہوتے. انہیں جب سلوک کرتے ہیں تو انسان کو شرمندگی نہیں ہوتی. میں بھی اچھا کیا ہوں لہٰذا آپ میرے ساتھ احسان سلوک کریں، اللہ تعالیٰ پھل دیتے ہیں. تو بیوی کا بھی کام ہے کہ جب اس کا ینگ پیریڈ ہے اچھے طریقے سے رہنا. شوہر کا بھی کام ہے کہ جب اس کا ینگ پیریڈ ہے اچھا رہنا. کل کے روز اللہ تعالیٰ دونوں اچھے رہیں گے، دونوں کو فروٹ اللہ تعالیٰ نیک اولاد کس کام میں دیتا ہے کہ اولاد کے رزلٹ اچھے آتے ہیں، اولاد کے رزلٹ اچھے آتے ہیں. تو یہ بات ایک ہے. تو یہ کچھ نصیحت کرنے کی کوشش یہ کرنا ہے کہ کیا بولتے ہیں نیک نیت کے ساتھ ہم یہ نکاح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ نکاح میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہمارے بڑوں میں جو تکبر والی چیز ہے وہ تکبر والی چیز ہٹ جائے. اور جتنا ہو سکے اتنا شوہر کوشش کرے کہ اپنا اچھا پرفارمنس بتائے، اور جتنا ہو سکے اتنا لڑکی کوشش کرے کہ اپنا اچھا پرفارمنس بتائے. اور جو ان کے سرپرست ہیں ان کا کام ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے کبھی کوئی ڈفرینسز والی چیز آتی ہے تو جوڑنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ سمجھانا. لڑکی کو بھی سمجھانا، اس کی طرف سے غلطی لڑکے کو بھی سمجھانا. یہ نہیں کہ بس دونوں کو توڑانا اور دونوں کو دور کر دینا. یہ صرف شیطان کا کام ہے. جہاں بھی توڑ رہے ہیں، جہاں بھی یہ چیز بتا رہے ہیں، سمجھو شیطان ہے جو میاں بیوی کو کیا کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی چیز ہے کیونکہ ایک زندگی کی شروعات ہو رہی ہے. اب جتنے لوگ آمین جب کرتے ہیں تو وہ زندگی کی طرف سب سے بڑی بات یہ ہے دونوں کے دونوں دین سے جڑے رہنا. دونوں کا کام ہے دین سے جڑے رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، حلال سے ادا کرنا، اور کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا. عزت دینا عورت کو اور اس کو دھوکہ نہیں دینا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. کچھ بھی نہ گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ تو نہیں کی انہوں تم دوسروں کے ساتھ ایسے ہی، اور اوپر والے ساتھ کیمرہ مسلسل لگا کے رکھے تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں.
آپ کیا کیا چیز برتاؤ کر رہے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے امت مسلمہ کے اندر جو ہوتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اتنے مسائل آتے ہیں کہ جو ہے طلاق کے آتے ہیں. طلاق کوئی بری اچھی چیز نہیں، حلال چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز جو ہے حلال ہے. آخری صورت ہے کوشش یہ کرنا کہ جو ہے اپنی طرف سے اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنے ہیں ہم سب کو جو ہے کیا ہوتے ہیں خیر کو ایک ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ان دونوں خاندانوں میں یا اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے. یا اللہ ان کے بڑوں کو قائم واقع رکھ. یا اللہ ان کے روزگار میں ترقی عطا فرمائے، ان کے ایمان اور اعمال صالحہ میں ترقی عطا فرمائے. رب العالمین تمام حاضرین کے جو مسائل مشکلات ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، بلائیات و آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر کر، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رکھا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. نکاح میں تین چیزیں بہت اہم ہیں. ایک ہے ایجاب اور ایک ہوتا ہے قبول. ایجاب کا مطلب ہے آفر کرنا. لڑکا بھی آفر کر سکتا ہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، اس کو بولتے ہیں ایجاب. لڑکی بھی آفر کر سکتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرتا ہوں، اس کو بولتے ہیں آفر. ایک ہوتا ہے ایجاب اور ایک ہوتا ہے قبول. قبول کا مطلب ہے اس کو ایکسپٹ کرنا. اس کو کیا کرنا؟ ایکسپٹ کرنا. ہاں میں نے قبول کیا، لڑکی بھی بول سکتی ہے. ہاں میں نے قبول کیا، لڑکا بھی بول سکتا ہے. دو چیزیں نکاح کے اندر ضروری ہے. ایک تو ہے ایجاب و قبول. دوسری چیز جب نکاح کرتے ہیں تو اس کے اندر میں دو گواہوں کی ضرورت ہے. دو گواہ ہونا ضروری ہے. مرد حضرات دو گواہ ہونا ضروری ہے نکاح کے اندر. یہ چیز ہے. اور تیسری چیز جو شرط ہے نکاح کے اندر وہ ہے دراصل مہر کا مقرر کرنا. لڑکے پر واجب ہے کہ عورت کا مہر ادا کرے. حدیث میں آیا اگر کوئی انسان بغیر نیت کی کہا وہ دوں گا بلکہ بولتا ہے اس کا مہر دے دیتا ہے گویا اس نے زنا کیا کی طرح ہے. ہاں نیت کر لیا یہ مہر دوں گا، اس میں دو سہولتیں دی ہیں، یا تو آپ ٹیبل کیا جھپیٹا دے دیجیے یا تو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. تو یہ تین چیزیں بہت ضروری ہے. ایجاب، قبول اور دوسری کیا چیز ہے؟ دو گواہ ہونا ہے اور اس کے اندر مہر کا تذکرہ. مہر کا وہ انڈرسٹینڈنگ کی والی چیز ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز یہ ہے. تو انشاءاللہ ابھی ایجاب و قبول ہوگا، اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگا کہ انشاءاللہ دین میں بھی جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي عليه الصلاه والسلام تزوجوا الولود الودود فاني اباهي بكم الامم. وقال النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرء الصالح. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں، گھر ہے، بار ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، کئی چیزیں، اسٹیٹس ہے، سب ہے، مگر خیر متاع دنیا وہ ہے، دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے المرأة الصالحہ. اگر کسی کو نیک بیوی مل گئی تو سب سے بہترین نعمت ہے، اس کے لیے دنیا میں جنت ہے. اس کے لیے بیوی اچھی نیک مل گئی
دنیا کلها متاع وخیر متاع دنیا المرأة الصالحہ. دعاؤں کے اندر ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوبصورت نہیں نیک بیوی عطا کرنا، نیک بیوی عطا کرنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود فإني مباهيكم بالموت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. سب لوگ دعا سنیے، اس کے بعد میں سمجھیے، آمین بولیے گا. انشاءاللہ اللہ سب کی زندگی میں خیر و برکت اور عطا فرمائے گی. دعا سننے کے بعد کم از کم آمین بولنا. سمجھتے ہیں؟ ہاں عربی میں سنتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا ہے، خاموش بیٹھے ایک اور بات ہے، اور اس پہ بھی آمین بولنا ہے. تو انشاءاللہ آمین بولنے میں وقارت والا نہیں کرنا، آمین بولنے میں تھوڑا سا سخاوت والی چیز کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد البارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء عليه السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وهاجر وسارة عليهم السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا عليه السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سليمان وبلقيس عليه السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة الصديقة وخديجة الكبرى رضي الله عنها. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي المرتضى وفاطمة الزهراء رضي الله عنها. اللهم اجمع بينهما بالخير. اللهم اجمع بينهما بالخير. اللهم ألف بينهما. اللهم ألف بينهما. یا ودود یا لطیف یا ودود یا رحیم. یا اللہ تمام حاضرین کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی مغفرت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کی ایمان کی سلامت رکھ. یا اللہ تمام حاضرین کو دنیا میں کامیابی عطا فرما، آخرت میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو رب العالمین صراط مستقیم پر چلا. یا اللہ تمام حاضرین کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ان دونوں لڑکی اور لڑکی میں یا اللہ محبت تک سچی محبت پیدا فرما. اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے خطاؤں کو درگزر کرنے والا بنا. دین کے ساتھ جڑے رہنے والا بنا. یا اللہ ان کے ایمان میں ترقی عطا فرما. ان کے رزق میں ترقی عطا فرما. یا اللہ ان کو تمام دنیا کی بلاؤں آفتوں اور مصیبتوں سے رب العالمین کی حفاظت فرما. یا رب العالمین دونوں خاندانوں میں رب العالمین محبت کا جذبہ پیدا فرما. یا اللہ ان دونوں کے اندر رب العالمین دین کو قائم و باقی رکھنے کی رب العالمین مستجو عطا فرما. مولا رحم فرما، کرم فرما. رب العالمین تمام حاضرین کو الباقیات الصالحات پر عمل کرنے والا بنا. رب العالمین تیرا عاجز بنا، کسی کا عاجز نہ بنا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے. یا اللہ ہم تیرے بندے عاجز میں کمزور ہیں. مولا ہر حال میں تیرے رحمت کی مستحق ہے. یا اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کو قائم و باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کو قائم و باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر عمل تیری رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ریاکاری سے بچا، جھوٹ سے بچا، حسد سے بچا، تکبر سے بچا. رب العالمین فاضل رسومات سے ہماری حفاظت فرما. مولا ہر عمل تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو رب العالمین روز لازم کا قرب اور شفاعت نصیب فرما. خاتمہ بالخیر کا ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد البارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. مبروك مبروك. الحمد لله.